وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مشدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ آج امیر المومنین، امام المجاہدین، غیظ المنافقین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم شہادت گزرا۔ ایک تاریخ کے مطابق، ایک قول کے مطابق ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی جس دن آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ایک قول کے مطابق ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی جس میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تاریخ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم چونکہ تقریباً 25 سالوں سے کم و بیش اسی تاریخ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا جلسہ کرتے آئے ہیں، اس لیے اپنی قدیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کی نشانی بیان فرمائی، قد افلح من تزکا، جن لوگوں نے اپنے نفوس کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے من کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ کامیاب مومن کی نشانی یہ بیان فرمائی۔ یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب مومن ہے، اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ میں اپنا من پاک کروں تو اپنی طاقت کے مطابق کروں گا، اپنی روحانیت کے مطابق کروں گا، اپنی کوشش اور کاوش کے مطابق کروں گا۔ یہ ساری امت کا حال ہے۔ سرکار غوثیت مآب نے اپنا من پاک کیا، اپنی روحانیت کے مطابق کیا۔ غریب نواز نے اپنا من پاک کیا، اپنی روحانیت کے مطابق کیا۔ محبوب الہی نے من پاک کیا، اپنی روحانیت کے مطابق پاک کیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے من پاک کیا، اپنی روحانیت کے مطابق۔ لیکن جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اپنا من خود نہیں پاک کیا، بلکہ ان کے من کو مصطفیٰ جان رحمت نے پاک کیا۔ تو ہر پاک کرنے والے کا اپنا اعتبار ہے۔ تو اوروں نے اپنا من خود پاک کیا، حالانکہ وہ بھی فیضان مصطفیٰ جان رحمت ہے، لیکن صحابہ کرام کے من کو ڈائریکٹ مصطفیٰ جان رحمت نے پاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزکی بنا کر کے بھیجا، مزکی کائنات بنا کر کے بھیجا، مزکی عالم بنا کر کے بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے قلوب و اذہان کو پاک کیا اور پھر ان کو قرآن مقدس کے سانچے میں ڈالا۔ انہی ہستیوں میں خصوصیت کے ساتھ جو شخصیات صحابہ کرام میں، اس میں دوسرے نمبر پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور مرتبے میں ان کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ چونکہ صحابہ کرام میں ترتیب ہے، حضور علیہ السلام کی ترتیب، خلافت کی ترتیب بھی ہم فضیلت کی ترتیب مانتے ہیں۔ حضور کی خلافت الگ ترتیب ہے، اس لیے فضیلت بھی الگ ترتیب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی جوانی میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ کی عمر شریف صرف 27 سال کی تھی، اور بھی اقوال اس میں ہیں، 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ 40ویں مسلمان ہیں۔
یعنی آپ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 40 کا عدد پورا ہو گیا، اور جب 40 کا عدد پورا ہوا تو آپ کے اسلام قبول کرنے پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب، اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، اور جتنے مومنین آپ پر ایمان لائے وہ سارے مومنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ مومنین، اللہ بھی کافی، حسبک اللہ، اللہ کافی آپ کے لیے، اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی کافی آپ کے لیے۔ یعنی اب معاذ اللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر ان 40 کے بعد کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو تب بھی غلبہ اسلام کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ کب کا یہ کافی ہے؟ جب حضرت فاروق اعظم اسلام لائے، اور آپ کا اسلام لانا، چونکہ آپ کی سیرت طیبہ پر آج گفتگو ہونی ہے، تو آپ کا اسلام لانا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد تھی اور تمنا تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ سے طلب کیا تھا، مانگا تھا۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی، شب جمعہ تھی، اے اللہ، عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کریں، کس کے ذریعے سے عزت ملے اسلام کو؟ یا تو عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کو ایمان کی دولت عطا کی۔ عمر ابن ہشام کون تھا؟ یہ ماموں تھا حضرت فاروق اعظم کا، عمر ابن خطاب کا ماموں تھا یہ عمرو ابن ہشام۔ اس کو ہم آج کل جو پہچانتے ہیں وہ ابو جہل سے پہچانتے ہیں، اس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اس کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اصل میں عربی زبان میں جو ہے وہ عمر اور عمر میں فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ لکھتے ہیں عمرو واو کے ساتھ اور پڑھتے ہیں عمر واو کے ساتھ۔ وہ تو جس سے واو ہو تو اس کو عمر نہیں پڑھیں گے، اس لیے اس کو عمر پڑھیں گے۔ تو یہ عمرو ابن ہشام، تو چونکہ عرف کی بات ہے تو کہا 2 عمر میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت ملی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے، عمر کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی، حالانکہ اسلام تو عزت والا ہی ہے، اسلام عزت والا ہی تھا، اسلام عزت والا ہی رہے گا، لیکن کبھی کبھی یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ اس سے ہستی کی عزت اور عظمت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر جس دن فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، اس دن اللہ کے رسول نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ جب ہم تکبیر بلند کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام نے تکبیر بلند فرمائی۔ جب حضرت فاروق اعظم پڑھ رہے تھے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے خود تکبیر بلند کی، اور جب اللہ کے رسول نے تکبیر بلند فرمائی تو جو وہاں پر دار ارقم میں جتنے صحابہ تھے وہ سب کے سب انہوں نے جو تکبیر بلند کی تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن مکۃ المکرمہ کی تمام پہاڑیاں گویا کہ تکبیر کی فضاؤں سے گونج گئی تھی، تکبیر کی آواز سے گونج گئی تھی، صحابہ اتنے خوش ہوئے تھے۔ اور پھر اسی وقت فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد علل اعلان مسلمانوں نے حرم کعبہ میں نماز ادا کی۔ یہ صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس سے پہلے میں کئی نشستوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کر چکا ہوں۔ آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں، اور فرمایا کہ ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ آپ کہیں گے کہ اس وقت تو نماز فرض تو ہوئی نہیں تھی، 5 وقت کی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمان اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا 2 وقت کی پڑھتے تھے، صبح اور شام کی، اس میں ایک تفصیل ہے، تحقیق ہے،
اس کی طرف نہیں، لیکن البتہ نماز پہلے ہی دن سے جب اسلام آیا تو نماز بھی آئی، البتہ 5 وقت کی نماز نہیں تھی، یہ معراج میں فرض ہوئی، کیونکہ نماز کی فرضیت سے پہلے جب نجاشی کے دربار میں یہ تو فرضیت نماز سے پہلے کا واقعہ ہے، تو جب نجاشی نے پوچھا حضرت جعفر طیار سے کہ تمہارے نبی کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب اس وقت بھی نماز تھی، لیکن اس کی تفصیل میں بہت زیادہ محققین نے جو ہے وہ الگ الگ انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی محقق کی حیثیت سے آپ کے سامنے نہیں بیٹھتا ہوں، میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے فائدے کی کوئی دین کی اصلاح کی گفتگو کر دوں۔ مزید آپ کو تحقیقی اگر گفتگو پڑھنی ہے تو پھر آپ محققین کی طرف جائیں، آپ کو وہاں پر ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ضیاء النبی کے اندر علامہ پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے کی ہے، اور بھی ان جیسے لوگوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، شبلی نعمانی نے بھی اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ادھر آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال نماز کی فرضیت یعنی 5 وقت کی نماز کی فرضیت سے پہلے 2 وقت کی نماز یا نماز بہرحال پڑھی جاتی تھی، تو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ پھر ہم حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا ان کا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ دار ارقم میں نماز ادا فرماتے تھے، صحابہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا، تو ایک طرف حضرت امیر حمزہ نیزہ لے کر کھڑے ہوئے، دوسری طرف فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہوئے، اور پھر دونوں کی جو ہے وہ گویا کہ سربراہی کے اندر اور دونوں کی نگرانی کے اندر جو ہے وہ یہ قافلہ پہنچا، اور پہلی مرتبہ حرم کعبہ میں مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم کو ان کو بھی پیٹا گیا، ان کو بھی مارا گیا، ان کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن سیدنا فاروق اعظم کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا۔ آپ چونکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفیر کا مقام عطا کیا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی آپ کی خطابت، آپ کی سفارت یہ بڑا مقام رکھتی تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جانے مانے خاندان کے فرد تھے، جانی مانی شخصیت تھی۔ آپ عرب کے اس زمانے میں بڑے خطبہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اوکاس کے میلے کے اندر جب آپ خطاب فرمایا کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے انصاب، علم الانصاب، نسب کا علم اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا تھا۔ زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار آپ کو بہت زیادہ یاد تھے، اور آپ کا شغف اور زندہ دلی کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی پوری رات جو ہے سفر کے اندر آپ صحابہ سے کہتے اور ساتھیوں سے کہتے کہ ان شعراء کے اشعار پڑھو، اور اس میں کبھی کبھی پوری رات بھی گزر جایا کرتی تھی۔ جب رات کا آخری پہر آتا تو آپ فرماتے اب قرآن کی تلاوت کا وقت آ گیا، تلاوت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ سفر کے اندر اشعار کو جو مختلف جو اشعار ہوتے ہیں الگ الگ شعراء کے، اس کو سننے سے کوئی ممانعت اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ بلکہ سفر حج میں بھی تھے تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اونٹوں کو دوڑانے کے لیے اشعار گانے شروع کیے، لیکن ڈر بھی رہتے کہ فاروق اعظم کے مزاج سے واقف تھے کہ آپ جلال میں آ جائیں گے، تو ایسے وقت میں جو ہے لوگوں نے سوچا کہ منع نہ کر دیں، تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ جب منع نہیں کیا تو کسی نے کہا کہ سفر حج میں جا رہے اس زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار پڑھتے ہیں، آپ منع نہیں فرماتے کہ چپ رہو، اس لیے کہ یہ اونٹوں کو دوڑانے کے لیے یہ جو اشعار ہیں گویا کہ یہ بہت بڑا کام انجام دیتے ہیں، ان کا زاد راہ ہے، یہ ان کا زاد سفر ہے، یہ ان کا توشہ سفر ہے یہ۔ تو آپ نے جب منع نہیں فرمایا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا اور ایک سما بن گیا۔ تو گویا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جہاں بہت زیادہ سخت تھے شریعت کے معاملے میں، وہیں زندہ دل بھی تھے، اور آپ خود بہت کم اشعار کہتے تھے، لیکن زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار آپ کو بہت زیادہ یاد تھے، اور آپ جو وہ ان کا تذکرہ بھی فرماتے تھے، اور آپ اکثر و بیشتر جو وہ صحابہ کرام کو سلسلے کے اندر گفتگو بھی فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم قرآن، علوم حدیث پر بڑا درک عطا فرمایا تھا، اس کی تو کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ صرف سورۃ البقرہ ایک سورت 2.5 پارے پر مشتمل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے 12 سال میں سیکھی تھی. آپ اندازہ کریں سکھانے والا معلم کائنات ہو اور سیکھنے والا عمر ابن خطاب ہو اور 12 سال میں ایک سورت سکھائی جا رہی ہو تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا نہیں سکھایا ہوگا اور فاروق اعظم نے کیا کیا نہیں سیکھا ہوگا. یہ آپ کے علوم تھے, بڑا علم تھا, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عام طور پر مذہب کے معاملے میں بڑے مضبوط, جریح, بے باک واقع ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی استقامت دی تھی, بڑی بہادری دی تھی, بڑی جرأت دی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ کافر اور منافقین پر آپ بڑے سخت تھے. اسی لیے آپ کو غیظ المنافقین اور امام المجاہدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے سخت تھے. بدر کے معاملے میں جب مشورہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیدیوں کے حوالے سے, تو فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سب کی گردنیں اڑا دو. صدیق اکبر نے مشورہ دیا حضور یہ ہمارے بہرحال دور نزدیک کے رشتہ دار ہیں تو ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں. بعد میں قرآن مقدس کی آیت فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں آئی. یہ صحابہ کرام میں یہ فاروق اعظم کی خصوصیت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے یہ صحابہ کرام میں کہ فاروق اعظم نے جب کوئی مشورہ دیا تو اکثر آپ کے مشورے کی تائید میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. جیسے کہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ, سے اشارہ دینا, بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو, پردے کا معاملہ ہو. ایک مرتبہ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ لوگ آتے ہیں وفود کے اندر, خواتین موجود ہوتی ہیں, لوگ ان کے چہرے پہ نظر لوگوں کی پڑتی ہے, کاش کہ پردے کا حکم دے دیا جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مشورہ وہ پیش کر رہے تھے. قربان جائے حضور کے غلاموں کی عزت اللہ نے کیسے بڑھائی کہ ادھر انہوں نے پردے کا مشورہ دیا, اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا. اسی طرح شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نہیں تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت کے متعلق جب سنا, ایک دعوت دی گئی, اس دعوت کے اندر جو ہے وہ شراب کا دور چلا, اور جب شراب کا دور چلا تو اس میں ایسے معاملات ہوئے کہ کسی ایک نے کسی کے سر پہ اونٹ کی کھوپڑی جو ہے, یہ اونٹ کی ہڈی جبڑے کی اس سر پہ مار دیا, سر پھٹ گیا. فاروق اعظم نے عرض کی مولا کوئی واضح حکم شراب کے متعلق نازل فرما دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی واضح حکم شراب کے متعلق بیان فرما دے. فاروق اعظم نے گزارش کی اور شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا. اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے کا طواف کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے, حضور چاہتے تھے کہ نماز واجب الطواف کہاں پڑھی جائے, نفل نماز طواف کی کہاں پڑھی جائے, تو فاروق اعظم نے مشورہ دیا یا رسول اللہ مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھیں. ادھر فاروق اعظم مشورہ دیتے ہیں, ادھر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے. گویا کہ فاروق اعظم کے مشورے کی, ان کے رائے کی تائید میں اللہ نے قرآن میں کم و بیش 22 آیات کریمہ کا نزول فرمایا, 22 آیتوں کو نازل کیا گیا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس دن سے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. آپ کا عشق رسول, آپ کی خشیت ربانی, اس پر وقت رہا تو آخری میں گفتگو کریں گے. دین پر جو آپ نے سختی کے ساتھ عمل فرمایا اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, اور بالخصوص وہ بھی آپ کے دور خلافت میں جب آپ دوسرے خلیفہ ہوئے. چونکہ آپ کو خلیفہ مقرر کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مومنوں کا امیر جو ہے عمر ابن خطاب کو مقرر کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ بڑے سخت مزاج ہیں, ان کے مزاج بہت سختی تھی, مزاج میں بہت سختی تھی. مزاج کی سختی کا عالم یہ تھا کہ جلدی سے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا سامنے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہی حال تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہی. البتہ اسلام قبول کرنے کے بعد تبدیلی اور یہ تھی تربیت رسول کی بنیاد پر کہ اپنوں کے معاملے میں بڑے نرم تھے. لوگ بڑے ان کو سخت سے سخت بات کہہ جاتے تھے, لیکن اپنی ذات کا معاملہ آتا تو بڑے نرم تھے فاروق اعظم, لیکن شریعت کا معاملہ ہوتا تو بڑے سخت تھے. آپ کے ہاتھ میں درہ رہتا تھا, جب آپ کا دور خلافت آیا تو درہ رہتا تھا, اور آپ بازار میں جاتے تھے اور جن کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں معلوم ہوتے تھے اس کو مار کے بھگا دیتے تھے کہ تمہیں خرید و فروخت نہیں کرنا اگر تم مسائل نہیں جانتے. آپ کی طبیعت یہ تھی.
شریعت کے معاملے میں بہت سختی، اور ایسے نہیں ہماری طرح نہیں کہ دوسروں کے معاملے میں سختی، ایسا نہیں، اپنی ذات کے معاملے میں زیادہ سختی۔ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، شریعت کی بات آتی ہے تو دوسروں کے لیے بڑی سختی اور اپنے لیے بڑی نرمی۔ جیسے مثال کے طور پر، اب اس کی کیا مثال دوں، اس کو چھوڑ دیجئے، ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ شریعت کے مثال کے طور پہ یوں کہہ لیں آپ، اپنے معاملے میں اور دوسروں کے معاملے میں، یعنی دوسرا اگر دف بھی بجا رہا ہو شادی کے موقع پر تو آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے، اور خود کی بیوی ڈھول پیٹ رہی ہو تو کہا کہ وہ تھوڑا گھر والے ضد کر رہے تھے نا، اس لیے وہ نہیں مان سکے۔ یعنی یہ حالات ہوتے ہیں لوگوں کی، فوراً طبیعت بدلتی ہے، فوراً انداز بدلتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا، ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی، اپنے معاملے میں سخت تھے، دوسروں کو نرمیاں پیش کرتے تھے، دوسروں کے لیے نرم خو تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سختی سے شریعت پر قائم رہ کر کے زندگی گزاری، اور جب دور خلافت آیا، صدیق اکبر سے کسی نے کہا سخت ہے بہت، فرمایا کہ میں نے ان کی اچھائیاں دیکھ کر ان کو مومنوں پہ امیر مقرر کیا ہے، اور پھر دعا کہ اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، اور میں نے اچھا سمجھا مسلمانوں کے لیے، اس لیے ان کو امیر مقرر کیا۔ اب جو اچھا کرے گا وہ اچھا پائے گا، جو برا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ خود ہے۔ فاروق اعظم جب کھڑے ہوئے، پہلا خطبہ دیا آپ نے، خلافت کی منصب کو قبول کرنے کے بعد جو آپ نے پہلا خطبہ دیا، پہلے خطبے کے الفاظ تھے اے اللہ میں بہت سخت ہوں، اے اللہ میں بہت سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے، اللہ میں بہت سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے، اور میرے مولا میری ذات سے اسلام اور مسلمین کو نفع ہو، اور میری ذات سے اسلام اور مسلمین کو نقصان نہ ہو۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں میں تم پر امیر مقرر کیا گیا ہوں، اگر میں اچھا کروں شریعت کے مطابق کروں تو تم میرا سپورٹ کرنا، ساتھ دینا، اور اگر میں شریعت کے خلاف کروں تو اس میں تم میری اتباع نہ کرنا، میری پیروی نہ کرنا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے جو 10 سال بلکہ 10.5 سال خلافت کی امور کو انجام دیا، وہ اسلام کا بڑا سنہری دور ہے، بڑا خوبصورت دور ہے۔ سب سے زیادہ فتوحات فاروق اعظم کے دور میں، سب سے زیادہ اسلام کو ترقی فاروق اعظم کے دور میں، عجم کے علاقوں میں اسلام کی وسعت فاروق اعظم کے دور میں، شام فتح ہوا فاروق اعظم کے دور میں، ایران فتح ہوئے فاروق اعظم کے دور میں، مصر کی سرحدوں پر اسلام کا پرچم لہرایا فاروق اعظم کے دور میں، افریقہ کے جنگلوں تک اسلام پہنچا فاروق اعظم کے دور میں۔ گویا کہ فاروق اعظم کا دور بہت خوبصورت دور ہے۔ اسی دور کے متعلق اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے آدمی تھے، فکر کیا تھی، ان کی فکر کا اندازہ کریں، ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے اجلہ صحابہ کرام کو جمع کیا، یعنی جو صحابہ کرام میں بہت چنندہ اور منتخب صحابہ تھے، صاحب الرائے تھے، جن کو بہت زیادہ صحابہ بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کو جمع کیا۔ فرمایا میں تجارت کرتا ہوں، اور اب چونکہ مجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا ہے، اب میں تجارت نہیں کر سکوں گا، تو میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے بیت المال سے۔ خود آپ نے فرمایا میرے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر کرو۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کی فکر دیکھیں، صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں۔ کسی کی کسی سے دوستی ہوتی ہے تو دوستی کی بنیاد پر آدمی چاپلوسی کرتا ہے کہ اس کی نظر میں، اور پھر وہ بھی جو منصب پانے والا بندہ ہے، جس کو کوئی منصب مل رہا ہو، بڑا عہدہ مل رہا ہو، لوگ تو اس کی خوشی چاہیں گے، اس کی چاپلوسیاں کریں گے۔ لیکن وہ کیا لوگ تھے، ان کے دلوں کا تزکیہ، میں نے شروع میں کہا نا، ان کے دلوں کا تزکیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا۔ تو صحابہ کرام مشورہ دیتے رہے، اتنا کر لے، اتنا کر لے، اتنا کر لے۔ اس محفل میں مولائے کائنات موجود تھے لیکن چپ اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے کہا علی تم کچھ کہو،
تو مولا کائنات نے فرمایا انتہائی کم درجے کا جو بہت ہلکی کوالٹی کا کھانا ہوتا ہے اتنا کھانا جتنا ہوتا ہے وہ، اور جو انتہائی ہلکی کوالٹی کا لباس ہوتا ہے وہ، بس بیت المال سے تم کو دو چیزیں ملے گی شرعاً، کیونکہ گھر تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اور ضرورت کے لیے لباس اور کھانا ضروری ہوتا ہے، تو تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا کھانا، لیکن وہ بھی کتنا؟ جو مدینے کے مسکین کھاتے ہیں وہ کھانا، اور جو مدینے کے مسکین کپڑا پہنتے وہ، بس بیت المال سے تم کو اتنا ہی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب امیر المومنین بننے سے پہلے گھر والوں کو اچھا کھلایا، سب کیا، خود تو اس وقت بھی نہیں کھایا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے، تو پھر فاروق اعظم کے گھر میں کبھی اچھا کھانا نہیں بنا، اچھی ڈش نہیں بنی، اور فاروق اعظم کے لباس کا حال یہ ہوتا تھا کہ مدینے کے مسکین بھی تو اچھے کپڑے پہنتے تھے، اس سے بھی کم درجے کا لباس مسلمانوں کا امیر خلیفۃ المسلمین، تین بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والے فاروق اعظم جو ہے وہ لباس پہنتے تھے، آستینیں جو ہے پھٹی ہوتی تھی، اس سے ڈورے نکل رہے ہوتے تھے، لباس پر جو ہے وہ پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اور وہی لباس پہن کر فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ پڑھتے، وہی لباس پہن کر فاروق اعظم وفود سے ملاقات کرتے، یہودی، عیسائی، مجوسی، بڑے بڑے سردار جس لباس میں بھی آتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہی لباس پہن کر کے بیٹھتے۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی لوگوں کو ترس آتا، لوگ مشورے دیتے کہ آپ لباس تبدیل فرما لیں، بلکہ فاروق اعظم کا یہ بھی حال گزرا، ایک ہی جبہ تھا آپ کے پاس اور اسی پر زندگی گزرتی تھی، ایک ہی لباس پر، ایک ہی لباس پر زندگی گزرتی تھی۔ ایک دن متعینہ وقت، جمعہ کا وقت، متعینہ وقت کے ٹائم کے حساب سے فاروق اعظم جمعہ میں نہیں آئے، فاروق اعظم دیر سے جمعہ میں آئے، لیٹ آئے، اس لیے کہ اس وقت تک تو ابھی اذان ثانی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ اذان ثانی کا سلسلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوا، ایک ہی اذان ہوتی تھی اس وقت، رسول اللہ کے دور میں ایک اذان، صدیق اکبر کے دور میں ایک اذان، فاروق اعظم کے دور میں جمعہ کی ایک اذان، عثمان غنی کے دور سے دوسری اذان شروع ہوئی، اس کا پس منظر الگ ہے۔ تو فاروق اعظم جو ٹائم متعین تھا اس سے تاخیر سے تشریف لائے، لیٹ آئے، لوگ پہلے سے جمع تھے جمعہ کے اندر۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا، عمر تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، ہمارا ٹائم چلا گیا، ہم کچھ آدمی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپنا شیڈول لے کر کے آتا ہے، ہمارا ٹائم چلا گیا، ہمارا وقت تم نے تاخیر کر دی، لیٹ کر کے تم نے مسلمانوں کو مشقت میں اور تکلیف میں ڈال دیا۔ وہ عمر جس کے روب اور دبدبے سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپ جایا کرتے تھے، جب اپنی ذات کی بات آئی، کیا جرأت تھی ان لوگوں کی، کسی کو بھی کھڑے ہو کے ٹوک دیتے تھے۔ آج اگر 4-6 شاگرد کس کے ہو جائیں، 10-12 مرید کسی کے ہو جائیں، 4-6 ماننے والے کسی کے ہو جائیں، آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ اس کو اوف نہیں کر سکتے، لیکن تین بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا بلا شرکت غیر امیر المومنین، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر قرآن میں، جو مراد مصطفیٰ بنا ہو، وہ فاروق اعظم اگر جمعہ میں لیٹ آئے ہو، ایک صحابی کھڑے ہو کہتے آپ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، تاخیر سے آپ تشریف لائے امیر المومنین۔ فاروق اعظم نے جواب کیا دیا، ذرا اس جواب کو توجہ سے سنیں۔ فاروق اعظم کا جواب کیا تھا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، میں دیر سے آیا ہوں، لیکن دیر سے آنے کی وجہ اگر جان لو تو شاید تمہاری تکلیف اور اعتراض کا مداوع ہو جائے۔ عمر کے پاس صرف یہی ایک جبہ ہے، عمر کے پاس صرف یہی ایک جبہ ہے، جب جمعہ میں آنے لگتا ہوں تو آنے سے پہلے اس کو دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ آج مدینے میں دھوپ نہیں تھی بلکہ بدلی تھی، ایک ہی جبہ تھا، سوکھنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے مجھے آنے میں بھی تاخیر ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ جن کی رسول اللہ نے تربیت کی ہے، اگر وہ چاہتے تو کیا نہیں پہن سکتے تھے،
مگر وہ لوگ بیت المال کے پیسے میں پہننا نہیں چاہتے تھے. وہ لوگ بیت المال کے پیسے پہ عیش نہیں کرنا, وہ بہت شان وار. بلکہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ترس آ گیا فاروق اعظم پر. بہت خوبصورت بات یاد آئی فاروق اعظم کے زہد پر, ان کے تقوی پر. اما عائشہ صدیقہ کو ترس آ گیا. اما حفصہ بنت عمر ابن خطاب, حفصہ ان کی بیٹی تھی اور ام المومنین بھی تھی, حضور کی بیوی بھی تھی. ماں عائشہ صدیقہ, ان دونوں کو ترس آیا تو کچھ صحابہ ان کو مزید کہنے لگے, امی جان یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ یہ زیتون کا تیل روٹی پہ لگا کے کھاتے ہیں, وہ بھی آدھی روٹی, وہ بھی روز نہیں کھاتے. ان سے کہو کہ ذرا یہ کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں, اور جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ ان کو بھی کھانے نہیں دیتے. ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو یہ کھانے نہیں دیں گے, یہ خود نہیں کھائیں گے, گھر والوں کو نہیں کھلائیں گے, تو ذرا ایک کام کرو, کیونکہ یہ سب کی بات کاٹ سکتے, آپ امہات المومنین ہیں, آپ رسول اللہ کی ازواج ہیں, آپ لوگ کی بات نہیں کاٹیں. پھر یہ اچھا پہنتے بھی نہیں, اچھا پہننے بھی نہیں دیتے کسی کو. کوئی اچھا پہن لے تو غصے میں آ جاتے ہیں. آپ کے دور میں بڑے معاملات سخت تھے, آپ لوگ ان کو سمجھائیں, یہ آپ کی بات مانیں گے. بہت امات دونوں ازواج پاک کو کچھ صحابہ نے, نوجوان صحابہ نے, کچھ تابعین نے خوب جو ہے وہ اس پر راضی کیا کہ آپ بات کریں, خود بات کریں. اب ان کی فکر کیا تھی, فاروق اعظم کی فکر کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا. معزول کیوں کیا؟ کہ ایک شاعر نے خالد ابن ولید کی شان میں شعر لکھا, تو آپ نے 1,00,000 درہم اس کو تحفے میں دے دیا. فاروق اعظم کا اعتراض یہ تھا کہ اگر وہ 1,00,000 درہم تم نے اپنی جیب سے دیے, اس کا مطلب تم اتنے مالدار ہو گے کہ 1,00,000 تم شاعروں کو دو, تو تم اپنا پیسہ بیت المال میں جمع کرا, ابھی غریب مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. اور جو 1,00,000 درہم اپنی شان میں شعر سن کے کسی شاعر کو دے دے, وہ مسلمانوں کا قائد نہیں رہ سکتا, آپ کو معزول ہونا پڑے گا. اور اگر بیت المال سے دیے تھے تو آپ کو حق کیا تھا بیت المال سے دینے کا؟ آپ نے ہٹا دیا ان کو. کس کو؟ کوئی معمولی آدمی کو نہیں. خالد کون؟ اللہ کی تلوار, سیف اللہ. ان کی کارکردگی کیا تھی؟ لوگوں نے کہا اللہ کی تلوار کو رسول اللہ نے نیام سے باہر کیا, آپ نے نیام میں ڈال دیا. فرمایا تو بات مت کر, بات یہ ہے, یہ شریعت کے مطابق ہے, فیصلہ یہی ہوگا. بلکہ کسی نے غصے میں آگے کہا کہ آپ نے خالد سے حسد کیا, اور کہا کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی تائید میں غصے میں آ گیا ہے. آپ نے یہ فرمایا, زیادہ بڑھ کے بات نہیں کہا, تو غصے میں آ گیا ہے. میں نے جو بات کی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ, یہ سوچ تھی. نہ اچھا کھاتے تھے نہ کوئی اچھا کھائے, اس کو کہتے تھے نہیں زہد اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے نہیں دیتے تھے, گھر والوں کو بھی تو کھانے نہیں دیتے تھے. امہات المومنین کو کسی نے بہت کہا کہ آپ بات کریں. دونوں ازواج پاک فاروق اعظم کے پاس گئیں, دونوں خود گئیں. امیر المومنین نے کہا امی جان کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ بہت مشقت کرتے ہیں, بہت زہد کرتے ہیں, بہت تکلیف اٹھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پہنے, اچھا پہننے دیں, اچھا کھائیں, اچھا کھانے دیں. فاروق اعظم نے امہات المومنین کو ایک سوال کیا, کہا امی جان ایک سوال کا جواب دے دے بس, کہ جس دن اللہ کے رسول کا وصال ہوا بتاؤ, کیا اس دن حضور کے گھر میں فاقہ نہیں تھا؟ جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا اس دن حضور کے گھر میں فاقہ نہیں تھا. حضور کے سرانے دوا کا ہونا تو دور کی بات, اس دن کائنات کے مالک, کونین کے مالک کے گھر میں فاقہ نہیں تھا. اور یہ مجھے بتاؤ, کیا کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے گیہوں کی روٹی کھائی؟ حضور علیہ السلام نے کبھی گیہوں کی روٹی کھائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا سوکھے ٹکڑوں کو سرکے میں بھگا کر نہیں کھایا؟ اور کبھی سرکہ نہیں ہوا تو کبھی پانی میں, نمک کے پانی, اللہ کے رسول نے نہیں کھایا.
फारूक आजम ने कहा, उम्मुल मोमिनीन तुम बताओ, तुमसे ज्यादा रसूल अल्लाह के घर की गवाही कोई नहीं दे सकता। ये बताओ क्या 2 सालन कभी रसूल अल्लाह के दस्तरखान पे जमा हुए, 2 डिशें रसूल अल्लाह के दस्तरखान पे जमा हुई? जब फारूक आजम ने रसूल अल्लाह के जाहिरी जिंदगी की औराक को पलटना शुरू किया तो लोग धाड़े मार मार करके रोने लगे। फिर कहा, बताओ जब मैंने अपने महबूब को इस शान से जिंदगी गुजारते देखा है कि कभी मेरे नबी ने दोहरी चादर पर आराम नहीं फरमाया, मैंने खुद देखा है कि खजूर की चटाई पर मुस्तफा जान रहमत लेटते तो आपके बदन पे चटाई का निशान पड़ जाता। मैं उस पे हाथ फेर कर कहता, या रसूल अल्लाह, कैसरो किसरा के ताजदार तो नरम गद्दों पे सोए और आप खजूर की चटाइयों पर वो भी निशान आप पे पड़ जाए। खाट पे लेटते थे तो चादर भी नहीं होती थी, बगैर चादर के खाट पे लेटते थे। क्या हाथ का तकिया बना करके बगैर तकिए के तुमने नबी को सोते हुए नहीं देखा? सब लोग धाड़े मार मार के रो रहे थे। कहा, महबूबे खुदा इस शान से जिंदगी गुजारे और उमर को क्या बात की दावत देने आए हो तुम? मैं हुजूर की राह से हट जाऊं, हुजूर की सुन्नत से हट जाऊं, हुजूर की शरीयत से हट जाऊं, हुजूर की जिंदगी से हट जाऊं? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना किसके लिए है? उम्मतुल मोमिनीन की आंखें भी डबडबा गई, आंखों में आंसू जारी हो गए, दुपट्टों के पल्लू तर हो गए। और उसके बाद का उमर सच कहते हैं और लोग अपनी बात को वापस ले चुके। ये फारूक आजम रदी अल्लाह तआला थे। एक मर्तबा कहत साली का दौर आया, कहत साली के दौर में मुसलमानों को फारूक आजम खाना तकसीम करते थे। खाना घर में आए तो देखा कि उनका बेटा हलवा खा रहा है, उनका बेटा हलवा खा रहा है। आपने हलवा छीन लिया। फरमाया, मदीने के लोग रोटी के टुकड़ों को तरसे, मदीने के लोग रोटी के टुकड़ों, उमर का बेटा हलवा खाए, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? आपने छीन लिया। तबीयत ये थी आपकी। एक मर्तबा एक फकीर, एक भिखारी आपके पास भीख मांगने आए। फारूक आजम है ये, क्या बताएं हुजूर ने क्या बनाया था? आप ढूंढते रहिए, चिराग लेकर नहीं, सूरज लेकर ढूंढिए, ये लोग को नहीं पाएंगे आप। दीन पे हम कहाँ हैं? दीन पे मैं यही बात तो कर रहा हूं आपके सामने। हमारे पास दीन की मालूमात है, हमारे पास दीन नहीं रह गया। दीन का है हमारे पास, ये है दीन पे अमल करने वाले। उनकी जिंदगी पढ़ो तो हैरत होती है। एक फकीर है, हमारे पास भी रोजाना लोग फकीर आते हैं, वो भीख मांग रहा था और उसके दोनों थैली लटकी हुई थी, दोनों थैली, और दोनों में अनाज भरे हुए थे। उसने कहा, अल्लाह के नाम पे दे दो। फारूक आजम ने दोनों छीन लिए। पहले थैले छीने, ये फारूक आजम थे, दोनों थैले छीने और छीन करके गुलाम से कहा, इसको मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। कहा, अब तेरे पास कुछ नहीं है, अब तेरे लिए भीख मांगना जायज है, ये ले, और उसको दे करके रुखसत किया। जब तू 2 थैले लटका करके भीख मांग रहे तो तुझे जरूरत क्या है? हमारे पास भी लोग आते हैं, जितना भिखारियों के पास आजकल के दौर में, मैं समझता हूं कि शायद बहुत सारे कुछ ऐसे सेठ लोगों के बेचारे उनके पास नहीं होगा जितना भिखारियों ने जमा कर रखा है। लॉकडाउन के अंदर मैंने सुना लोगों से कि लोगों ने मांग मांग कर इतना जमा किया कि शायद देने वालों के घर में उतना नहीं था फिर जितना जमा करने वालों के घर में। ये मुसलमानों की फिक्र है, ये मुसलमानों की सोच है। तो ये जो हम लोगों को देते ना, जो कमा सकते हैं, जो खिला सकते हैं, जो बोझ उठा सकते हैं, उनको भीख दे करके गोया हम उनको बिगाड़ रहे हैं। और अगर कोई मौजूद होता, हम उसके पास 10 की नोट नहीं बल्कि 100 की निकालते ताकि लोग देख करके समझें कि हम भी देने वालों में हैं, देने वालों में हमारा भी शुमार है। अरे जो कमा सकते हैं उनको मत दिया करो, उनको नसीहत करो अच्छे से, बेटा जा कमा, संवर, तालीम हासिल कर, अपने घर का बोझ उठा, मांग मत। इस्लाम मांगने वालों का मजहब नहीं है, इस्लाम देने वालों का मजहब है। और सैयदना फारूक आजम ने फिर मांगने का सिस्टम जो खत्म किया, फारूक आजम के दौर में भीख मांगने का सिस्टम खत्म हो गया था। क्या वो नबी का जानशीन था? आपने भीख मांगने का सिस्टम ही खत्म किया। कैसे? कि फारूक आजम ने फरमाया, जितने भिखारी हैं सबको पकड़ो और सबको ला करके एक इमारत में जमा करो, उनको खिलाने की जिम्मेदारी बैतुल माल की, हुकूमत की। आप खिलाते थे, आप खर्चा देते थे, रोजाना खर्चा उनको दिया जाता था, खिलाया जाता था। यतीम खाने का सबसे पहले जिसने सिस्टम कायम किया, यतीम खाना सबसे पहले जिसने कायम किया वो फारूक आजम है।
लावारिस बच्चों के लिए सबसे पहले जिसने इंतजाम किया वो फारूक आजम है। सबसे पहले पुलिस छावनी जिसने कायम की वो फारूक आजम है। पुलिस का निजाम जिसने सबसे पहले कायम किया वो फारूक आजम है। फौजी वर्दियां जिसने सबसे पहले निजाम दिया वो फारूक आजम है। इसी तरीके से जो है वो कासिदों का वो सिस्टम फौजों के हवाले से जिसने रिवाज दिया वो फारूक आजम है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, ये जो यूरोप के अंदर बरतानिया और जो यूरोपीय ममालिक जो है अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर जो लोग शहरी होते हैं जिनको हुकूमत की तरफ से वजीफे और तनख्वाह मिलती है, उसको सबसे पहले जिसने कायम किया है वो सैयदना फारूक आजम की जात है, उमर इब्न खत्ताब की जात है रदी अल्लाह ताला। हिजरी कैलेंडर सबसे पहले जिसने लोगों को दिया ये फारूक आजम रदी अल्लाह ताला है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत को गोया के फारूक आजम ने लोगों के ज़हन और दिमाग में ताज़ा कर दिया, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। इसी तरीके से काफिरों से जिजिया लेने के मामले में और जिजिया लेकर फिर फारूक आजम ने बाज मकामात पर उसको वापस भी किया। वजह क्या बनी? उनकी जान पर हमला हो गया। फारूक आजम ने कहा जिजिया वापस करो। का क्यों? का इसलिए वापस करो कि तुमने उनकी जान और माल की हिफाजत का पैसा लिया था, जबकि तुम उसकी हिफाजत न कर सके, इसलिए तुम्हें इसको वापस करना चाहिए। आपने वापस किया फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपकी जिंदगी बड़ी जाहिदाना थी। आप कैसर रोम से, रोम के बादशाह से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए थे कि खत आते जाते थे, खत आते जाते रहते थे। अब ताल्लुकात इतने अच्छे हुए कि तोहफे तायब भी आते जाते रहते थे। फारूक आजम की बीवी थी, बड़ी चहीती बीवी। कई बीवियां थी जिसमें सबसे चहीती थी उम्मे कुलसूम बिनते अली। ये इमाम हुसैन के सगे बहनोई भी है। हज़रत उम्मे कुलसूम इनके निकाह में थी, तो चूंकि थी ज़हीन और सैयदा फातिमा की बेटी होने की वजह से बड़ी सखी भी थी, तो आप के ताल्लुकात बादशाह से थे, तो हजरत उम्मे कुलसूम के ताल्लुकात उस बादशाह की बीवी से थे। तो हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली जो ज़ौजा थी फारूक आजम की, उन्होंने इत्र की चंद शीशियां रोम के बादशाह की बीवी को भेजा तोहफे में। हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली ने, जो ज़ौजा है, बीवी है फारूक आजम की, चंद शीशियां इत्र की आपने तोहफे में भेजा। किसको? रोम के बादशाह की बीवी को। अब वो बादशाह की बीवी थी, यहां तो बड़ी कैद थी, इतना ही ऐसा ही। तो यहां जितनी इनकी बिसात थी उतना इन्होंने खुशबू भेज दी। अब जब वहां खुशबू पहुंची तो उसने क्या किया, बादशाह की बीवी ने, कि कांच की शीशियों में हीरे जवाहरात भर के वापस तोहफा भेजा। अब वो तोहफे आए तो फारूक आजम ने कहा ये कहां से आए? कहा हमने बादशाह की बीवी को इत्र भेजा था, तो उसने ये भेजा। तो कहा तुमने भेजा था, तो ये कासिद किसका था? कहा कासिद तो हुकूमत का था, सरकारी कासिद था। तो कहा जाने वाला हमारा आदमी हुकूमत का, लाने वाला हमारा आदमी। तुम्हारी इत्र में कितना पैसा लगा? कहा इतने पैसे। तो कहा उतने पैसे तुम अपने ले लो और बाकी ये पूरे जो जवाहरात और ये जो सब कुछ आए हैं ये हुकूमत के खजाने में जमा करो, इसको मुसलमानों की जरूरत, मुसलमानों को इसकी जरूरत है, मैं तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। ये फारूक आजम थे, सैयदना फारूक, ये शान वाले लोग थे। और बहुत सी चीजें याद आती है। आखिरी दो बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, एक मर्तबा आपकी तमन्ना थी, एक तमन्ना थी आपकी, वो तमन्ना पूरी ना हो सकी। आपकी तमन्ना ये थी कि मैं जहां जहां इस्लामी हुकूमत है सबका दौरा करूं और हर शहर के अंदर या हर सल्तनत में, हर हुकूमत में मैं 2-2 महीने क़याम करूं और मैं खुद लोगों से पूछूं कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें मसाइल क्या है। फारूक आजम ने अपने ख़ानदान के किसी आदमी को कभी हुकूमत के मामले में इन्वॉल्व नहीं किया, कभी इन्वॉल्व नहीं दिया। कोई पैसा मांगने है तो भी नहीं दिया, तुम्हारा हक नहीं है, नहीं मिलेगा। जब बाद में सबके वजीफे मुकर्रर हुए, वजीफे तो जो सबका वजीफा अहले बद्र में से मुकर्रर हुआ तो 5000, तो वही फारूक आजम को भी मिल जाता था। उससे पहले हालात ऐसे थे, लेकिन जब मिल जाता था उसके बाद भी हालत ये थी
کہ صبح کو آتا تو شام تک سب بانٹ دیتے تھے. یہ کیفیت تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور آپ کی عادت تھی کہ روزانہ لوگوں سے ملتے تھے اور کہتے تھے تمہارے مسئلے کیا ہے، مسائل کیا ہے وہ بتاؤ، حل کرتے تھے. آپ نفل عبادت پر لوگوں کی خیریت کو ترجیح دیتے تھے. فاروق اعظم کا مزاج یہ تھا. تو آپ ملک شام گئے، 2 مرتبہ ملک شام جانا ہوا. ایک بار جب ملک شام سے لوٹ رہے تھے تو لوٹتے ہوئے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور اس خیمے کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. بڑے عجیب اس کے حالات ہیں، قسم پرسی کے عالم میں. آپ نے سواری روک دی. اچھا آپ ایسے ہولیے میں رہتے تھے کہ لوگ آپ کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے، بلکہ لباس بھی بہت عامیانہ ہوتا تھا. شام والے، مصر والے اور عراق والے آتے تھے تو پوچھتے تھے مسلمانوں کا شہنشاہ کہاں ہے، مسلمانوں کا بادشاہ کہاں ہے، مسلمانوں کا امیر کہاں ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں کبھی بیٹھے ہوتے. بلکہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کرسی بنا لی اپنے لیے. وہ چونکہ وہ وہاں تھے، دمشق میں تھے، تو انہوں نے اپنی کرسی بنا لی حضرت عمرو ابن عاص نے. آپ بہت طویل عرصے تک کے مصر میں بھی رہے، بہت طویل عرصے تک کے مصر میں بھی رہے، لیکن ان دنوں کی بات ہے جب وہ دمشق میں تھے. کرسی بنا لی. فاروق اعظم کو پتا چلا تو کہا وہ کرسی توڑ دو، وہ کرسی توڑ دو. سارے مسلمان نیچے بیٹھے ہیں، تم اوپر بیٹھتے ہو، تم لوگوں سے امتیازی شان حاصل کرنا چاہتے ہو. یہی فکر تھی، یہ فکر تھی. آپ غور کریں، ہم اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، فکر فاروق اعظم کے ذرے کو بھی نہیں. کہ مسلمان نیچے بیٹھے تم. ایک بار حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے نے ایک مسلمان کو تماچا مار دیا، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. ہو گئی کوئی بات، تماچا مار دیا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے، مصر کے گورنر کا بیٹا، خود بھی صحابی ابن صحابی، تماچا مار دیا. فاروق اعظم کو پتا چلا، بلایا دونوں باپ بیٹوں کا، دونوں آؤ. اور جو خط میں جملہ لکھا وہ بہت خوبصورت ہے. فاروق اعظم نے جو خط میں جملہ لکھا بہت فرمایا، ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے غلام کب سے بنا لیا. ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے غلام کب سے بنا لیا. دونوں حاضر ہو جانا مدینہ منورہ. دونوں آئے بھی، باپ بیٹے دونوں آئے. اور جس کو تماچا مارا تھا اس کو بھی بلایا. اور بلانے کے بعد مجمع عام میں کہا، مصر کے گورنر کے بیٹے نے تجھے تماچا مارا، تو نے بھی تماچا مارا. اور اس نے تماچا مارا، لوگ دیکھتے رہ گئے. اور یہ صرف دوسروں کے بچوں کے لیے نہیں تھا، خود کے گھر کے فرد نے شراب پی، خود کے گھر کے فرد نے شراب پی. فاروق اعظم نے کہا جیسے سب کو 80 کوڑے لگائے جاتے تھے اس کو بھی لگائے، اور اپنے ہاتھوں سے 80 کوڑے لگائے. اور کوڑے لگائے تو ان کوڑوں کا 80 کوڑوں کا اثر یہ ہوا کہ وہ اس گھر کا فرد جان دے گئے، انتقال کر گئے. وہ پرواہ نہیں کی کہ خود کا بیٹا ہے، پرواہ نہیں کی، 80 کوڑے لگائے. اور ان 80، حالانکہ لوگوں نے اس میں بڑے قصے گڑ لیے کہ 40 جو ہے وہ جسم پہ لگائے، 40 قبر پہ لگائے. یہ اتنی مبالغہ نہ کیا کرو، ایک حد میں تو رہو. کچھ آپ نے 80 کوڑے لگائے، لیکن ان 80 کوڑے حیاتی میں لگائے. البتہ اس کے تاپ نہ لا کر آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، انتقال ہو گیا اس بچے کا. لیکن آپ نے سزا دی، یعنی کسی کی رعایت نہیں تھی دین کے معاملے، کوئی رعایت نہیں. آپ نے دیکھا خالد ابن ولید کے متعلق، آپ نے دیکھا حضرت عمرو ابن عاص کے متعلق. آپ نے اسی طریقے سے، کیا وہ لوگ تھے، اللہ اکبر. ان کی زندگی کو کون بیان کرے، کتنا بیان کرے، کس شان سے بیان کرے. میں حیران ہوں کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کو بنانے والے مصطفیٰ جان رحمت کیسے. تو آپ بہت معمولی لباس میں ہوتے تھے. تو بوڑھی عورت کے خیمے میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کہا مائی کیا حال ہے. تو کہا کہ دیکھ رہے وہ جنگل میں خیمہ لگا کے پڑی ہوئی. کہ عمر کو جانتی ہوں؟ کہا وہ ہمارا امیر ہے، مومنوں کا امیر ہے. کہا کیسا ہے وہ؟ کہا اس نے ایک حبہ بھی کبھی نہیں دیا. حبہ کہتے ہیں دان، ایک دانہ بھی اس نے کبھی نہیں دیا، ایک دانہ بھی اس نے کبھی نہیں دیا ہمیں. کہا مائی تو یہاں ہے، عمر مدینے میں ہوگا، اتنی دور رہتا ہے وہ، تو اس کو تیرے حال کی کیسے خبر ہو سکتی. اس عورت نے جواب دیا اگر اس کو میرے حال کی خبر نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کا امیر کیوں بنا.
کیا ضرورت تھی اس کو خلیفہ بننے کی اگر وہ میری خبر گیری نہیں کر سکتا؟ فاروق اعظم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور وہ 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے فاروق اعظم جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے تھے، اس عورت سے کہتے مائی تم عمر کو معاف کر دو، اس سے راضی ہو جاؤ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال۔ اگر پتہ چل جائے کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہے، ایک قافلہ مدینہ منورہ میں رات کو اترا، فاروق اعظم عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا امیر المومنین بغیر اطلاع کے چلے ہیں، مجھے بلا لیتے میں آ جاتا۔ فرماتے کام ہے تم سے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا پتہ چلا ہے کہ مدینہ منورہ میں ابھی رات کو قافلہ اترا ہے، تو چلتے ہیں ہم رات بھر پہرا دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور فاروق اعظم حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر پوری رات پہرا دیتے رہے۔ یہ فاروق اعظم تھے۔ مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی ایک اس سے بہت چھوٹا کام بھی ہم لوگوں کی خیر خواہی کا کرتے ہیں؟ ہم نے تسبیح مصلی داڑھی ٹوپی صرف اسی کو پورا دین سمجھ لیا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم۔ فاروق اعظم رات کو گشت کرتے تھے، کوئی ضرورت مند تو نہیں، مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پہ 3 میل کے فاصلے پہ دورہ کرتے کرتے نکلے۔ رات کو دیکھا ایک میاں بیوی وہاں پر پریشان ہے، وہاں پہنچے ہوئی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہم مسافر ہیں، سردی ہے، تو کہیں کرہنے کی آواز اندر سے کس کی؟ کہا میری بیوی کی آ رہی ہے۔ کہا کیوں روتی ہے یہ؟ کہا اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ کہا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنی پیاری زوجہ حضرت ام کلثوم کو ساتھ لیا اور ساتھ میں گڑ لیا، کھجوریں لی اور کچھ جو کے دانے لیے، گھی لیا، اور وہ لے کر کے ساتھ چلے۔ اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم کو جب ساتھ لائے تو اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ بیوی ہے ہماری، اس کو ہم جو ہے وہ آپ کی بیوی کے پاس بھیج دیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ وہاں گئی، فاروق اعظم نے چولہا جلایا، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو کھانا عورتوں کو کھلایا جاتا ہے وہ کھانا آپ تیار کرنے لگے۔ آپ غور کریں، مجھے بتائیں آپ کہ یہ جو فکر ہے، اسلامی فکر، یہ سوچ، ایک معمولی کسی نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ نام پتہ ہے، نہ خاندان پتہ ہے، نہ مذہب پتہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس ایک انسانیت کے ناطے انسان، مصطفیٰ کریم کی تعلیمات۔ وہاں پر آپ کی زوجہ پاک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اندر داخل ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں کیا معاملات ہیں؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، خوشی خوشی اندر سے آواز دیتی ہے امیر المومنین آپ کے دوست کو مبارکباد دیجئے کہ بیٹا پیدا ہوا۔ وہ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے تھا مجھے معاف کر دے میں پہچان۔ کہا نہیں بھائی ہم تو خادم ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر آپ کو مبارکباد پیش کے کہا کہ کل آنا، جو تمہاری ضرورت ہے میں وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں۔ یہ فکر تھی۔ یہ ہم جو بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، ان کا دن مناتے اس لیے نہیں صرف نعرے لگا کر کے گھر چلے جائیں، بہلا لے کیا اچھی تقریر ہوئی، نہیں، اس میں سے کچھ تو کریں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اختتام پہ بات کرتا ہوں، آپ کی شہادت پڑھتا ہوں اختتام پر۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد نمازیں آپ کی، روزے آپ کے بے مثال، عبادتیں آپ کی بے مثال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کون ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان پہ خدا کلام فرماتا ہے، جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، جس کی زبان سے فرمان خدا جاری ہوتا ہے۔ بڑی باتیں کہی فاروق اعظم کے لیے، جس کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں آقا علیہ السلام نے بہت فضیلت بیان کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ جب آپ کی زندگی کا اختتام ہونے لگا، جب فیروز نام کے ایک مجوسی غلام نے آپ پر حملہ کیا حالت نماز میں، تو آپ زخمی ہو گئے، آپ کو گھر لایا گیا، اور جب گھر لایا گیا تو آپ کو چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ یہ آپ کی شہادت کا وقت ہے، بوقت شہادت یہ حالت ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں تم نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، میں نے جو کہا وہ تم نے کیا،
اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، امید ہے کہ آج بھی تم میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ میرے بچوں ایک کام کرو، مجھے چارپائی سے اتار کے زمین پہ ڈال دو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے خوبصورت لمحات یہ ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارتیں دی، جنہوں نے اللہ رب العزت کی خوف میں اتنے آنسو بہائے کہ آنسوؤں کے نشان چہرے پر، جن کے جنتی ہونے کا تذکرہ توریت اور انجیل میں آیا، صحابہ کرام نے جن کو اللہ کی نشانی کہا، صحابہ کرام نے جن کو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی مانا، وہ فاروق اعظم بوقت وصال بوقت شہادت کہتے ہیں مجھے زمین پہ ڈال دو۔ بچوں نے اٹھا کے زمین پہ ڈالا، زمین پہ ڈالا تو یہ رخسار کبھی مٹی پہ ملتے، زمین پہ مٹی پہ ملتے اور کہتے اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اور کبھی یہ رخسار مٹی پہ ملتے اور کہتے اللہ عمر کی مغفرت اور بخشش کر دے۔ سوچو تو صحیح، جن کا جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دی، جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق قرآن نے سنایا، جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، جن کے لیے اللہ کے رسول فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ فاروق اعظم اپنی مغفرت کی دعا کر رہے بوقت وصال۔ اور ہم نے بھی کبھی اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کی، اتنے گڑ گڑا کے، اتنے رو کر، جن کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں، جن کی زندگی میں ظہر نہیں، جن کی زندگی میں عصر کا پتہ نہیں، جن کی زندگی میں مغرب عشاء غائب، جن کا حال یہ ہے کہ حلق تک پیٹ بھر بھر کر کے کھانا کھاتے ہیں اور نیند بھر بھر کر کے سوتے ہیں، غفلت کی زندگی ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، آنکھیں آوارہ ہو چکی ہے، آنکھیں پاپ کر رہی ہے، آنکھیں عورتوں پہ بد نظری کر رہی ہے، مال کا مس یوز ہو رہا ہے، مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی کبھی مغفرت کی دعا نہیں کی، کبھی دعا بھی کی تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور ایسے مغفرت کی دعا کی۔ یہ وقت کا امیر المومنین جان نشین رسول، جس نے رسول کے مصلی پر 10.5 سال تک کے امامت کی، جس نے گویا کہ جو رسول اللہ کے مصلی کا حق ادا کیا، وہ فاروق اعظم چہرہ زمین پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی مغفرت کر دے۔ ان کے گھر میں اور بھی صحابہ موجود تھے کیونکہ شہادت کا وقت قریب تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے 3 بر اعظموں پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ امیر المومنین آپ تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے مانگ کر لیا، جو مراد رسول ہے، جو رسول اللہ کی مراد ہے۔ یہ باتیں کرتے رہے۔ فاروق اعظم نے کہا لوگوں چپ رہو، فاروق اعظم نے کہا لوگوں چپ رہو، میں تمہاری جنت چاہتا ہوں، تم بھی میرا بھلا چاہو، میں تمہاری جنت چاہتا ہوں، تم بھی میرا بھلا چاہو، چپ رہو۔ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایسے اور آپ ایسے، دعا کرو اللہ میری مغفرت کر دے۔ فرماتے ہیں میں تو بس اتنی تمنا کرتا ہوں، توجہ کریں، فاروق اعظم کی زندگی کے اختتامی جملے، فاروق اعظم کہتے ہیں میں تو بس اتنی تمنا کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن نہ مجھے جہنم میں ڈالے۔ میری تمنا کتنی ہے؟ نہ قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم میں ڈالے اور نہ قیامت کے دن اللہ مجھے کوئی بڑا مقام عطا فرمائے۔ اللہ بس اتنا کہہ دے میں نے عمر کو برابر سرابر چھوڑ دیا، میں نے عمر کو برابر سرابر چھوڑ دیا، عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا، عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم۔ فکر دیکھو، مجھے برابر سرابر بھی چھوڑ دیا جائے، ہر سال حج کیا، ہر سال حج کیا، آپ نے ہر سال حج کیا، کوئی ایسی نیکی نہیں جو فاروق اعظم کی زندگی میں موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود فکر فاروق اعظم یہ ہے۔ اور آپ نے 26 ذی الحجہ یا 1 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت نوش کرنے سے پہلے آپ نے کسی کو کہا کہ جاؤ ام المومنین سے اجازت طلب کرو کہ امی جان میری تمنا یہ ہے کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دعا بھی کرتے تھے، آپ کی دعا تھی، آپ اکثر ایک دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ مدینے میں مرنے کی تمنا تم کہاں سے لائے؟ یہ فاروق اعظم سے لائے۔ اور فاروق اعظم کو کہاں سے ملی؟ فاروق اعظم کو رسول اللہ سے ملی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا
تو بقی والوں کو ساتھ لے کر کے میں میدان محشر میں جاؤں گا. مدینے میں مرنے والا تو جنتی میں دفن ہو رہا ہے نا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو آپ دعا کرتے تھے اور پھر آپ کی شہادت مدینہ طیبہ میں ہوئی. اور پھر آپ نے شہادت سے پہلے یہ تمنا کی کہ حضور کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں. ام المومنین سے اجازت لے لو. ام المومنین نے کہا میں نے اس کو اپنے لیے رکھا تھا. یہ جگہ جو ہے میں نے اپنے لیے رکھا تھا. اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر کسی بزرگ کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے کوئی نیت کر کے رکھے کہ میں نے یہاں رہنا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی فکر ہے. اس کو میں نے بتایا نہیں تھا کسی کو کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا. تو ام المومنین نے کہا مگر ٹھیک ہے اگر ان کی تمنا ہے تو میں اپنی ذات پر ان کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں. اجازت دیتی ہوں کہ ان کو کہیں کہ وہ دفن ہو جائیں. جب اجازت لے کے آئے تو آپ نے کہا الحمدللہ بہت خوش ہوئے کہ مجھے محبوب کے قدم مل گئے دفن ہونے کے لیے. لیکن کہا سنو ہو سکتا ہے شاید میری مروت میں اجازت دے دی ہو اس لیے میری شہادت کے بعد ایک مرتبہ پھر پوچھنا کہ ابھی لحاظ کر رہی ہو تو وصال کے بعد ہو سکتا ہے حقیقت سامنے آ جائے یعنی کہ پھر ان کی جو واقعی مرضی وہ سامنے آ جائے. تو میرے وصال کے بعد ایک بار پھر پوچھ لینا. لیکن دوبارہ پھر پوچھنے گئے تو سیدہ تھی وہ بنت صدیق تھی صدیقہ تھی. ایک بار جو زبان سے نکلا کہا کہ نہیں عمر کو میں اجازت دیتی ہوں. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. اور اس طرح سے فاروق اعظم کی شہادت کے بعد ہمیشہ کے لیے اسلام سے اتحاد کا دروازہ ٹوٹ گیا ختم ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایک فرد ہے میری امت میں ایک فرد ہے جب تک وہ حیات ہے تب تک فتنوں کا دروازہ بند ہے. جس دن میری امت کا وہ فرد شہید ہو جائے گا اس دن فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے. دیکھو حضور کے الفاظ کیا فرمایا کھل جائے گا نہیں کھل جائے گا نہیں کیا فرمایا ٹوٹ جائے گا. کھل جائے گا تو کوئی نہ کوئی آ کے طاقت لگا کے بند کرنے کی کوشش تو کرے گا. کیا فرمایا ٹوٹ جائے گا نہیں کہ پھر بند ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ میری امت میں ایک بندہ ہے جب تک وہ رہے گا میری امت میں فتنے نہیں آئیں گے. جب وہ چلا گیا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا پھر میری امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا میں امید کرتا ہوں. دیکھو حضور علیہ السلام نے کیسے پردہ ڈالا. میں امید کرتا ہوں اسی کو لوگ عمر ابن خطاب کہتے ہیں. جب تک یہ رہیں گے اور دیکھیں آپ جب تک وہ رہے امت میں فتنے نہیں تھے. ان کے بعد امت میں فتنے شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. ان کے زہد کی ان کے تقوی کی برکتیں ان کے عشق رسول کی ان کے خشیت ربانی کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے.